نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وإذ ہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 59 سے 63 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ آیت 59۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہنا مانو اور اپنے ارباب اختیار کی بات مانو۔ پھر اگر تم کسی بات میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ کی اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بات بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے بہت ہی اچھی ہے۔ تفسیر: معروف میں امیر کی اطاعت کا حکم۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارے میں اتری، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹے سے دستے میں بھیجا تھا۔ علی رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جس پر ایک انصاری کو امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو امیر لشکر کو کسی بات پر لوگوں پر غصہ آ گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات ماننے کو نہیں کہا؟ بولے کیوں نہیں؟ کہا لکڑیاں جمع کرو۔ پھر لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ پھر بولے میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تمہیں آگ میں ضرور داخل ہونا پڑے گا۔ ان میں سے ایک نوجوان بولا تم آگ ہی سے بچنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کر آئے ہو، جلدی نہ کرو جب تک آپ سے مل نہ لو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں داخل ہونے کا حکم فرما دیں تو گھس جاؤ۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو خبر دی گئی۔ فرمایا اگر اس میں داخل ہو جاتے تو پھر کبھی اس سے نکلتے نہیں۔ اطاعت تو صرف اچھی باتوں میں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے، خواہ وہ بات اسے پسند ہو یا ناپسند، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ پھر جب گناہ کا حکم دے دیا جائے تو اسے نہ سنے اور نہ مانے۔ ونیز لفظ اولو الامر عام ہے اور امراء اور علماء سب کو شامل ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 63 میں فرمایا انہیں ان کے درویش اور علماء کیوں گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ سورہ نحل کی آیت 43 میں فرمایا یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ ایک صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی بات نہ مانی اس نے میری بات نہ مانی۔ یہ علماء اور امراء کی اطاعت کے متعلق احکام ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی یعنی اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، رسول کی اطاعت کرو یعنی ان کی سنت پر عمل کرو، امراء اور علماء کا کہنا مانو اور اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہ کرو۔
صحیح حدیث میں ہے کہ صرف نیک باتوں میں اطاعت ہے، فرمایا اللہ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں۔ فرمایا اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کتاب و سنت سے ڈھونڈو، اور رسول سے قرآن و حدیث مراد ہیں۔ سورہ شورى کی آیت 10 میں فرمایا جس چیز میں تم اختلاف کرو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ جس بات کی صحت سے کی شہادت دیں وہ حق ہے، اور حق کے بعد ضلالت ہی ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے جھگڑوں اور جہالتوں کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ، اور اپنے اختلافات و نزاع کو قرآن و حدیث سے طے کرو، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ جس نے جھگڑوں کا فیصلہ قرآن و حدیث سے نہیں کیا اور اس سلسلے میں ان کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ پھر فرمایا قرآن و حدیث سے جھگڑے طے کرنا انجام و جزا کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ آیت 60۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آیت 61۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ آیت 62۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ آیت 63۔ ان آیتوں کا ترجمہ: کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھیں؟ وہ شیطان کی طرف اپنے فیصلے لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے نہ ماننے کا انہیں حکم ہے، اور شیطان انہیں راہ سے بہت دور ہٹانا چاہتا ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو اپنے سے سخت اعراض کرتا ہوا پائیں گے۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے آگے بھیجے ہوئے عملوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری بھلائی اور ملاپ کے سوا کوئی اور غرض نہ تھی۔ یہی وہ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت فرمائیے اور انہیں مؤثر واعظ فرمائیے۔ قرآن و حدیث چھوڑ کر غیروں سے جھگڑے طے کرانے والے مسلمان نہیں ہیں۔ آیت 60 کی تفسیر: جو لوگ الہامی کتابوں پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اور اپنے جھگڑے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حق تعالیٰ اس آیت میں ان کے ایمان کی نفی فرماتا ہے، جیسا کہ آیت کے سبب نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انصاری اور یہودی کے بارے میں اتری۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہودی بولا کہ میرے اور تیرے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں گے، اور انصاری بولا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کراؤ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت منافقوں کی ایک جماعت کے بارے میں اتری جو اسلام ظاہر کر کے اپنے فیصلے جاہل حکام کے پاس لے جانا چاہتے تھے، اور اسباب بھی بتائے گئے ہیں، لیکن آیت اپنے عموم پر ہے اور ہر اس شخص کی مذمت کرتی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنے فیصلے دوسروں کے پاس لے جائے۔ طاغوت سے یہاں یہی مراد ہے۔ آیت 61۔ جب انہیں قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو آپ سے منافق سخت اعراض کرتے ہیں اور غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے مشرکوں کی طرف سے فرمایا۔ سورہ لقمان کی آیت 21 میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو انہی باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ لہٰذا یہ ایمان والوں کی عزت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت 51 میں، ایمان والوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان میں فیصلہ کر دے تو وہ یہی کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ آیت 62۔ منافقوں کی مذمت۔ اس آیت میں منافقوں کی مذمت ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ اپنے شامت اعمال کی وجہ سے مصائب میں پھنس کر
آپ کے محتاج ہوتے ہیں تو آپ کے پاس دوڑے دوڑے آ کر قسمیں کھاتے ہیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے اور آپ کے دشمنوں کے پاس اس وجہ سے گئے تھے کہ ہمارا صرف خیر خواہی اور میل ملاپ کا ارادہ تھا، اس لیے نہیں گئے تھے کہ اللہ نہ کرے ہم دل سے ان کی اچھائی کے عقیدت مند ہوں۔ صرف اتنی غرض تھی کہ باہمی صلح و موافقت ہو جائے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنے اس قول میں خبر دی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 52۔ آپ انہیں دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ دوڑ کر ان میں ملے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو برزہ اسلمی کاہنوں اور یہودیوں کا جج تھا جو ان کی باہمی رنجشوں اور قدورتوں کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس چند مشرک بھی اپنے جھگڑے لے کر پہنچے۔ اس پر یہ آیت اتری، آیت 63۔ یہ لوگ منافق ہیں، اللہ ان کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں اللہ پر کفایت کر لیجئے، کیونکہ وہ ان کے ظاہر و باطن سے خبردار ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں، ان کے دلوں کی باتوں پر انہیں نہ ڈانٹیں، بلکہ انہیں سمجھائیں کہ نفاق اور شر کو چھپا کر کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو، یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ آپ انہیں فصیح و بلیغ اور جامع کلام سے نصیحت فرمائیں تاکہ ان کے دلوں پر اثر ہو۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 59 سے 63 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔